आयत नंबर 152 में इरशाद बारी ताला है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो अब तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, तो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारा जिक्र करूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना करना। सबसे अहम बात जो जानने की है वो ये जानना है कि उस कुरूनी नहीं लिखा है कि तुम मुझे याद करो, बल्कि लिखा है फज कुरूनी, तो तुम मुझे याद करो, तो फिर अब तुम मुझे याद करो। तो इससे पता चलता है कि इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किसी नेमत का जिक्र किया, और उस नेमत के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से ये चाहता है कि वो मुझे याद करे। वो क्या नेमत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर, तमाम इंसानों पर, अपनी तमाम मखलूक़ात पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई। मुसलमानों पर भी अल्लाह ताला ने बेशुमार, अगर एक इंसान नेमतों को गिनना शुरू करे तो उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और वो नेमतों को शुमार नहीं कर पाएगा। एक परेशान हाल इंसान, मुसीबत ज़दा, वो भी अगर अपनी ज़ात पर अल्लाह ताला की नाजिल हुई हुई नेमतें शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर पाएगा और गिन नहीं पाएगा। सिर्फ एक सांस की नेमत, जो हम सांस लेते हैं और सांस फिर बाहर निकलती है, इसके अंदर लंग्स का कितना अंदर ऑपरेशन होता है। ऑक्सीजन जज्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस सांस ली गैर महसूस तरीके से और सांस खारिज हुई, दिन में करोड़ों मरतबा सांस ली। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में और हमारे लंग्स में और हमारे ब्लड में क्या क्या परफॉर्म हुआ इस एक सांस से, तो आप हैरत में मुब्तला हो जाए। हाथ पैर सलामत हैं, दिमाग सलामत है, दिल काम कर रहा है। जिस्म को ही अगर ले लें, अपनी बॉडी पार्ट्स को ही ले लें, तो इनका शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें जितनी नेमतें अता फरमाई हैं, कभी भी किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी एहसान नहीं जताया है, किसी भी नेमत का एहसान नहीं जताया है। लेकिन एक नेमत अल्लाह ताला ने ऐसी नाजिल फरमाई कि जिसका अल्लाह ताला ने एहसान जताया है बाकायदा खुले अल्फाज में। एक ऐसी नेमत है, इसको जानने के लिए इससे पिछली वाली आयत 151 में क्या जिक्र हुआ था उसको पढ़ते हैं। आयत यहाँ से शुरू हुई थी कि कमा अरसलना फीकुम रसूला, जिस तरह हमने तुम में एक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा, जो तुम्ही में से थे, जो तुम्ही में से हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, और वो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी आयत तुम पर तिलावत करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद दिला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में साफ सराहतन इरशाद फरमाया, आयत नंबर 164 देखिएगा, 164। वहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। मन्नल्लाहु, मीम नून, मन्नल्लाहु, इसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाह, मन्नल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है। यही तो वो एहसान है जिसको अल्लाह ताला ने, यही तो वो नेमत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुसलमानों को दी, मुसलमानों को क्या, पूरे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर जब भेजा, तो तमाम नेमतों में से कभी किसी नेमत का इस तरह से जिक्र नहीं किया, इस तरह से एहसान नहीं जताया। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा, तो मोमिनीन को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया
کہ اس احسان کو یاد رکھنا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس نے ان میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے، من انفسہم، وہ انہی میں سے ہیں، وہ ان کو بشر بنا کے بھیجا ہے، کوئی فرشتہ یا جن نہیں بھیج دیا کہ جس سے لوگ مانوس نہ ہو پاتے اور ڈر جاتے، بلکہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتلو، تلاوت کرتے ہیں، علیہم، مومنین کے اوپر، آیات ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور مومنین کو پاک کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھوتے ہیں، توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ رب العزت سے ان کے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، اور کروائیں گے اور کرواتے رہیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور مومنین کو وہ کتاب سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بالکل اسی طرح سے یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے اپنے بندوں سے کہ فَاذْكُرُونِي، تو یہ احسان اللہ رب العزت نے یاد دلا کر کہ کبھی یہ احسان مت بھولنا، اس احسان کی احسان فراموشی مت کرنا کہ تم ہمارے نبی کا انکار کر بیٹھو، اور اگر ایمان لاؤ تو پوری طرح سے ایمان لانا، آدھا ایمان مت لانا، تھوڑا سا ایمان مت لانا، پورا ایمان لے کے آنا، ان کو رحمت للعالمین ماننا، ان کو جو صفات، ان کی جو شان، ان کے اندر جو خصوصیات اور اوصاف ہم نے ڈالے ہیں، ان کو جو ہم نے خوبیاں ان کے اندر پیدا کی ہیں، تو ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے تمہاری زبان نہ اٹکے، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے تمہارا دل ٹیڑھا نہ ہو، ان پہ اعتراضات مت اٹھانا جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان پر اعتراضات اٹھائے تھے، اور مشرکین نے ان پر ان کا دل دکھایا تھا، تو تم احسان فراموشی مت کرنا اس طرح سے جیسے مشرکین نے احسان فراموشی کی اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس طرح سے نہ کرنا، ان کو جو خصوصیات ہم نے دی ہیں جو کسی اور انسان کو نہیں دی ہیں، ان خصوصیات کا اور ان شان کا، ان کی شان کا چرچا کرنا، بار بار ان کے اندر کیڑے مت نکالنا یہودیوں کی طرح سے، بار بار ان کے اندر خامیاں مت تلاش کر کر کے مت بتانا یہودیوں کی طرح سے اور عیسائیوں کی طرح سے، یہ تو احسان فراموشی ہوگی، احسان فراموشی ہوگی، لقد من اللہ علی المؤمنین، جب اتنا بڑا احسان کیا ہے تو اب فذکرونی، اب مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تم کو یاد کروں گا۔ جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، ہم نے اپنے آپ اپنی ذات دکھائی، ہم نے ان کو معراج پر بلایا، ہم نے ان کو قیامت تک کی آنے والی خبریں بتائیں، اور جب وہ ان غیب کی خبروں میں سے تمہیں ہماری اجازت سے بتاتے ہیں، تو تم مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کو غیب کا علم ہم نے ہی دیا ہے، اور وہ اس غیب سے ہی بتاتے ہیں۔ کیا اے مسلمانوں، تم کو ہم نے کوہ طور پر بلا کر اپنی آواز سنائی تھی کہ ہم تم میں ایک نبی کو بھیجیں گے؟ تو پھر کیا ہم نے تم کو بتایا تھا کہ ہم رب ہیں اور ہماری عبادت کرنا؟ کیا تم نے ہماری آواز سنی تھی؟ کیا تم وہ ہو؟ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ تم کو کیا پتا کہ جنت ہے؟ تم کو کیا پتا کہ دوزخ ہے کہ نہیں ہے؟ تم کو کس نے بتایا؟ تو جنہوں نے بتایا انہوں نے تمہیں غیب کی ہی خبر دی، ان کو غیب کا علم ہم نے دیا تھا، تو تمہیں تکلیف نہ ہو ان کی شان کے بارے میں جان کر، تمہارے دل کو جلن یا حسد نہ ہو
ان کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو جان کر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان جیسے رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، اب پہلے ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، ورنہ تم سب گمراہ ہو جاتے۔ اور احسان کرنے کے بعد اس رسول نے اب احسان پہ احسان، احسان پہ احسان، احسان پہ احسان کرنے شروع کیے تم پر، کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم کو وہ چیزیں بھی بتاتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ تو یہ احسان یاد رکھنا کہ پہلے ہم نے تم پر احسان کیا ہے، نبی بھیجا ہے تمہارے درمیان، اور اس کے بعد اس نبی نے تو احسان پر احسان، اور احسانات کی ایک لمبی طویل فہرست ہے جو اس نبی نے تم پر کی۔ اب اتنے سارے احسانات، اتنے سارے انعامات تم پر نازل ہوئے، فَاذْكُرُونِی، تو اب تم مجھے یاد کرو، اب تم میرا ذکر کرو۔ تو تب بھی احسان نہیں رکے گا، احسان جاری رہے گا، تو تب بھی ایک اور احسان کروں گا، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا کہ اے لوگو، جب میں نے تم کو تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری کسی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، بلا کسی عمل تمہارے کسی عمل کے جواب میں نہیں، خالصتاً اپنی طرف سے اتنی بڑی نعمت عطا کی، نبی عطا کیا، قرآن عطا کیا، تو اب تم بھی دو کام کرو، اب تم بھی کرو تو دو کام کرو، ایک کام اور وہ یہ کہ میرا ذکر کرو، اور دوسرا کام یہ کہ وشکرو لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، ہرگز ہرگز انکار یا ناشکری نہ کرنا، دو کام کرنا، میرا ذکر کرنا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور اس کے جواب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ سارے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ناشکری نہیں کرنا، کیونکہ ناشکری کرنے میں ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم نعمت چھین لیتے ہیں واپس، تو ناشکری نہیں کرنا کہ اس میں نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے، تم سے نعمت دے کر تم سے واپس لے لی جائے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمت دی اور نعمت دے کر واپس لے لی، جی ہاں واپس لے لی، کچھ لوگوں سے وہ نعمت واپس لے لی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لاتے ہیں، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم کی شان بیان کرتے ہیں کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کہ تم لوگ عیسائیوں کی طرح غلو مت کرنا میری شان میں، تو بھائی اس کو وہ بیس بنا کر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کوئی امتی یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کو درود کہتے ہیں، اور جب کوئی یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر سلامتی نازل فرما، تو اس کو سلام کہتے ہیں، اور جب کوئی دونوں دعائیں مانگتا ہے تو درود اور سلام، تو لوگوں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کی نعمت ملی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نبی کے اندر سے خامیاں نکالی، نبی کے اندر برائیاں نکالی، کہ ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو فزکس کے، بایولوجی کے اور کیمسٹری کے رول کے خلاف ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اشارے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے، یہ خود مسلمانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں باتیں، جب انہوں نے قیامت تک کے آنے والے واقعات جس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، سب بتا دیا جب انہوں نے، تو پھر بھی سن کر کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کو خود بخود غیب کا علم نہیں تھا، ذاتی علم نہیں تھا، وہ عطائی علم تھا، لیکن وہ یہ بھی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت چھین لی،
नेमत इस अंदाज में छीन ली कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के की असल तक, उनके हक तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। उनको घबराहट होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से उनको घबराहट शुरू होती है, और उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों से कभी भी ताल्लुकात नहीं रखना, नाशुक्री मत करना। नेमत को छीन लेता हूँ नाशुक्री इस अंदाज में भी छीनता हूँ कि सारी जिंदगी तू मुसलमान रहेगा, जब तेरी मौत का वक्त करीब आएगा तो तुझसे वो ईमान की नेमत तुझसे छीन ली जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम मेरा जिक्र करोगे। इस वक्त भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का जिक्र कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, कलाम इलाही सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही, वो लिखी हुई तहरीर सूरत में हमारे सामने है। और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक आलिम दीन की आवाज सुन रहे हैं, जिसके सामने तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर नईमी, सिरातुल जिनान, और वो आलिम दीन उसमें से खोल खोल के आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वो बता रहा है, जिक्र कर रहा है। आप सुन रहे हैं, आप भी जिक्र में शामिल है। तो अल्लाह ताला, अस्कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सोच के कपकपी तारी हो जाती है, सोच के जिस्म में घबराहट सी पैदा हो जाती है, डर लगता है कि क्या जिक्र हो रहा होगा इस वक्त। इस वक्त जब हम ये आवाज सुन रहे हैं, तो इस वक्त जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इस हुक्म पे अमल करते हुए जो कुरान में आया है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, ये करते हुए, जिक्र करते हुए, जब हमारा जिक्र अल्लाह ताला कर रहे होंगे, कर रहे हैं, आसमानों पर फरिश्तों के साथ हमारा नाम, किसी का जिक्र किया जाता है तो उसका नाम भी लिया जाता है। ये सोच के तसव्वुर करके झुरझुरी सी आ जाती है जिस्म में कि हमारा नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के सामने ले रहे हैं। न जाने हमारे बारे में क्या गुफ्तगू हो रही होगी, न जाने हमारे बारे में क्या जिक्र हो रहा होगा। यकीनन ये जिक्र तो जरूर हो रहा होगा कि मेरे बंदे देखो, फरिश्तों मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम मुझे इताअत करके याद करो। अब याद करने का तरीका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है कि फस्कुरूनी का मतलब क्या है। तुम मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करके मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें रहमतें अता करके याद करूंगा। तुम मुझसे दुआ करके मुझे याद करो, मैं तुम्हें अता करके याद करूंगा। तुम मुझे याद करो मेरी सना करके, मेरी सना बयान करके, तो मैं तुम्हें याद करूंगा नेमत तुमको देकर, अपनी नेमतें तुम्हें देकर याद करूंगा। तुम मुझे दुनिया में याद करो, तो मैं तुम्हें दुनिया में भी याद करूंगा, आखिरत में भी याद करूंगा। तुम मुझे जमीन के ऊपर रहकर याद करो, मैं तुम्हें उस वक्त याद करूंगा जब तुम जमीन के अंदर होगे, कब्र के अंदर। मैं तुम्हें कब्र में याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूल जाऊंगा। मैं उस मुश्किल वक्त में तुमको याद रखूंगा। तुम मुझे जमीन के ऊपर तो याद करो, तुम मुझे आबादी में याद करो, तुम मुझे मकानों में याद करो, तो मैं तुम्हें जंगलों में, वहशत के मैदानों में, समंदरों में याद रखूंगा। तुम मुझे राहत में और आराम में याद रखो, तो मैं तुम्हें मुसीबत में याद रखूंगा। तुम मुझे गौर व फिक्र, तदब्बुर और मुजाहिदे से याद करो, तो उसके जवाब में मैं तुम्हें हिदायत देकर तुमको याद रखूंगा। तुम मुझे इखलास से याद करो, इखलास से, खुलूस के साथ, तो मैं बुरे लोगों से तुम्हारी जान छुड़ाकर तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे मेरी रबूबियत, मुझे रब मानते हुए याद करो, तो मैं मरते वक्त तुम्हें अपना बंदा मानते हुए याद रखूंगा। तुम कहो कि या रब्बी, ऐसे याद करो, या रब्बी, ए मेरे रब, तो मैं तुम्हें या इबादी कहकर याद करूंगा, या अब्दी कहकर याद करूंगा, ए मेरे बंदे। तुम मुझे ये कहो कि ए मेरे रब, इस तरह तुम मुझे याद करो, तो मैं ये कहूंगा कि ए मेरे बंदे, मैं इस तरह तुम्हें याद करूंगा। तुम कहो कि तुम कहो कि मैं गुनाहगार हूं मेरे अल्लाह, इस तरह तुम मुझे याद करो, तो मैं कहूंगा कि मैं गफ्फार हूं मेरे बंदे, इस तरह मैं तुमको याद करूंगा। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत
کہ سب سے پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیں دیا، ہمیں ملے وہ، ہم تو ان کی شان ضرور بیان کرتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں با ادب لوگوں میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب لوگوں میں پیدا کر کے ہم سے کیا تقاضا فرما رہے ہیں، فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، زبان سے الحمد للہ کہنا اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے ایسا کہ عملی طور پہ اللہ رب العزت، جب اللہ تعالیٰ نے جسم کی اتنی نعمت دی ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، بغیر کسی کی محتاجگی کے بغیر خود سے واش روم جا سکتے ہیں، خود سے استنجا کر کے آ سکتے ہیں، خود سے وضو کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے محتاج نہیں، خود سے وضو کر سکتے ہیں، تو اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ نماز پڑھ کر شکر ادا کریں۔ اللہ انہی اعضاء کو، انہی شعور کو، دماغ کو، دل و دماغ کو، سوچنے کی صلاحیت کو، حرکت کرنے کی صلاحیت کو نماز میں حرکت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کہ نماز پڑھی جائے، نماز میں بالکل بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ یہ نماز پڑھنا دراصل فرض تو ہے، عملی طور پہ یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے، پریکٹیکل شکر ہے یہ۔ تو ہر بات پہ، ہر نعمت میں ضرور الحمدللہ کہو، اور لیکن عملی طور پہ بھی کچھ شکر ادا کرو۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، تو اس مال جب تمہیں حاصل ہو حلال طریقے سے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں یا رب تیرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین تو ضرور کہو۔ ساتھ میں عملی طور پہ یہ شکر ادا کرو کہ جو مال تم کو دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور غریب مسکین لوگوں کی مدد کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو تمہیں پسند آئیں، جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ وہ کسی ضرورت میں مبتلا ہے، ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ وہ جو تم کو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ اور ڈرو اس بات سے کہ کہیں جو تم کو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس نہ چھین لیں، کہ نعمت کی ناشکری نہ ہو جائے۔ ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ولا تکفرون، کبھی بھی ناشکری مت کرنا۔ اس کے بعد اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کے بعد اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں، اس کی ہم اگلے سیشن میں تفسیر بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا بیان ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے، جس مشکل میں انسان گرفتار ہے، اس سے باہر نکلنے کا ایک بہترین فارمولہ مسلمانوں کو دیا ہے، اور دو ایسی کام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا کر، ان دو چیزوں کو وسیلہ بنا کر، اور ان دو چیزوں کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگ کر، ان دو چیزوں کے توسط سے مجھ سے مدد مانگ کر اپنا مسئلہ حل کرو۔ اور مسئلے حل ہوتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، بڑے ہونے سے لے کے اس عمر تک۔ آپ اپنی پچھلی زندگی پر اگر آپ نظر دوڑائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی زندگی سے لے کے آج کی زندگی تک کئی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن چلی گئیں۔ بہت سے مسئلے آئے لیکن ٹھیک ہو گئے، بہت سی ضرورتیں پیش آئیں، اللہ پاک نے ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب اللہ رب العزت، اب قرآن کی تفسیر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے قریب کیا ہے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام سے ویسی محبت کریں جیسی محبت اس کلام کا حق ہے، ہم ویسی تلاوت کریں جیسی تلاوت اس کلام کا حق ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان دو چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن دو چیزوں کی وجہ سے کنفرم مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی تفسیر آیت نمبر 153 میں۔